بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نئے پروگرام سے حاضر ہوں مرزا جواد اسلام۔ میری دعا ہے سارے پاکستانیوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیر و عافیت سے رکھے۔ پچھلے سال جو لوگ ہمارے عزیز دوست کرونا اور دیگر بیماریوں سے اس دنیا فانی سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ اور اس سال جو ہے جو نئی لہر کی خدشات ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، آمین، دیگر بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے جو مسائل ہیں یہ کیا ہیں اور جو ان کا حل ہے وہ کیا ہے۔ دیکھیں، سال کے آغاز میں ہی جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھی ہیں، اور پھر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر کہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں کوئی قیمتیں بڑھی بھی ہیں تو ہماری جو حکومت ہے، جس طرح دیگر جو دنیا کے دیگر ممالک میں ایسا ہوتا ہے کہ نئے سال کی خوشی میں اپنے شہریوں کو ریلیف دیا جاتا ہے، تو ہماری حکومت کو بھی چاہیے تھا کہ اس سال سال کے آغاز میں بڑا واضح طور پہ یہ کہتے کہ جی ہم اپنے شہریوں کو ریلیف دے رہے ہیں اگلے 2 ماہ کے لیے، یا جو بھی صورتحال ہوتی اس کے لیے بڑا واضح طور پہ کہنا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ سال کے آغاز کے ساتھ ہی پیٹرول پمپ کا ایک اور دھماکہ یا ایک بم جو ہم کہتے ہیں، اکثر کہا جاتا ہے ہمارے الیکٹرانک میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، لیکن عام شہری اس کے اوپر کہتے ہیں، تو ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو قیمتیں بڑھی ہیں، پھر وہی جو ایشو اور جو مسائل ہیں روزمرہ آپ یقین کریں، میں اپنی بھی بات کرتا ہوں کہ میں اگر کوئی بھی چیز جا کے خریدتا ہوں، مارکیٹ میں جاتا ہوں، تو اس میں مجھے یہ دیکھنے کو سامنے بڑا واضح طور پہ ملتا ہے۔ آپ ایک جو بازار ہوتا ہے جسے سستا بازار کہتے ہیں، ابھی حالیہ ایک دن پہلے جو بازار گزرا ہے، اتوار بازار، منگل بازار جو ہمارا لگتا ہے اسلام آباد میں، وہاں پہ اب وہ سستے بازار بالکل بھی نہیں رہے۔ اب آپ کو وہ سستے بازار والا بالکل ماحول ہرگز نظر نہیں آتا۔ تو یہ عام شہری کے لیے، آپ یقین کریں، لوگ اپنے بچوں کا جو ہے پیٹ بھریں، ان کو 2 وقت کی روٹی دیں، اور پھر جو ان کے پاس یہ جو بڑے شہر ہیں پاکستان کے، شہری جو ماحول ہے ہمارا، کراچی، لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد، فیصل آباد، پشاور، کوئٹہ، اس میں جو لوگ چھوٹے شہروں سے جا کے بڑے شہروں میں اپنے روزگار کے لیے، اپنی نوکریوں کے لیے رہتے ہیں، ان کے پاس اپنے گھر نہیں ہیں، اور مہنگائی کے ساتھ ساتھ اپنے گھر، جو موجودہ حکومت کی ایک سکیم آئی ہے کہ قرضہ ملتا ہے، میرے خیال میں جو میں نے ایک پروگرام میں کہا کہ 35-40% لوگ تو ایسے ہیں جن کے پاس روزگار کے بالکل موقع ہے ہی نہیں ہیں، بالکل بھی نہیں ہیں، اور جو 25-30% ہے ان کے پاس ایسے مواقع ہیں درمیانے، جس کو کہتے ہیں ہم سفید پوش لوگ ہیں، ان کا بڑا بھرم بنا ہوا ہے۔ یہاں پہ وہ 35-40% اور یہ 25% ملا کے یہ تقریباً 70-75% لوگ یہ بن جاتے ہیں ہماری جو آبادی ہے، جس میں آپ کی دیہی آبادی ہے، شہری ہے۔ پیچھے جو 25% ہے، اس میں پھر ایک آپ کلاس نکالتے ہیں جو بڑی تھوڑی اپر لیول کی ہے، اور ایک جو بالکل 5-7% ہے وہ ہائی اپر لیول کے لوگ ہیں، ان کو بالکل پرابلم نہیں، لیکن کہیں نہ کہیں مسائل کا شکار وہ بھی بنے ہوتے ہیں۔ اگر ان کے جو وسائل ہیں اس کا ان کو ایشو نہیں ہے، تو ان کو دیگر بہت سارے ہمارے ہاں معاشرے میں، سوسائٹیز میں ان کو کوئی نہ کوئی ایشوز بنے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ وہی ہے کہ ہمارے ہاں جو سٹینڈرڈ نہیں ہے، ایک معیار نہیں ہے لائف کا۔ اس کو ہمیں کرنا چاہیے، ہمارے میڈیا کو، ہمارے ہاں سوشل میڈیا کو اس پہ بڑا کردار ادا کرنا چاہیے، تاکہ مثبت ایک مہم چلے، اور ہمارا جو سلسلہ ہے جو رکا ہوا ہے وہ ہم درست سمت کی طرف چل سکے۔ دیکھیں، طرز عمل کچھ بھی ہو، لیکن جو لوگوں کے رائٹس ہیں، بچوں کی تعلیم، ابھی تعلیم کی جو بات میں میرے ابھی فکرہ سامنے آیا، آپ یقین کریں، اسلام آباد میں تعلیم کے حوالے سے جو ایشو بنا ہوا ہے کہ جو سرکاری اسکول ہیں، اس کو سرکار نے آج سے چند ماہ پہلے اعلان کیا تھا کہ جو پرائیویٹ اسکول ہیں کہ ان کو ہم سرکاری تحویل میں لے رہے ہیں، اور اب جو ایک بیانیہ سامنے آیا ہے ہمارے محترم وزیر صاحب کا، وفاقی وزیر شفقت محمود صاحب کا، کہ جو سرکاری اسکول ہیں ان کو پرائیویٹ کر رہے ہیں۔ لوکل جو شہری انتظامیہ ہے، جو کمشنر ہوگا، جو اس کے متحد ہم کریں گے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ میں اسلام آباد کی ہی بات کرتا ہوں، یہاں پہ 4 لاکھ یا 5 لاکھ کے اسٹوڈنٹس ہیں، طالبات ہیں، ان کے لیے بہت اس میں سکولز ہیں، کالجز ہیں، ان کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اب اس تعلیم کے ساتھ ساتھ جو دوسرا بڑا مسئلہ ہے، لوگوں کے پاس اپنا چھت نہیں ہے۔
تو موجودہ حکومت نے کہا ہے جی ہم لوگوں کو جو گھر دیں گے اس کے لیے بینک قرضہ دے رہے ہیں. دیکھیں جی اس میں جو صورت حال ہے، ایک بندہ ہے اس کی آمدن اگر، اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا بڑا غور و فکر کیا کہ اس کی آمدن اگر 50,000 روپے تک ہے تو پالیسی کے مطابق جو پالیسی بنی ہوئی ہے اس کی قرض کی گھر اور پلاٹ کے لیے، اس کو 15 سے 18 لاکھ روپیہ اس کی ایوریج کے مطابق اگر وہ ساری ریکوائرمنٹ پوری کرتا ہے تو اس کو 15 سے 18 لاکھ روپیہ ملے گا. یا تو وہ 15-18 لاکھ روپے کا کہیں پلاٹ لے گا، ٹھیک ہے، یا پھر اگر پلاٹ ہے تو اس کے اوپر گھر بنائے گا. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر اس کے پاس پلاٹ ہے تو 18 لاکھ یا 20 لاکھ روپے میں اس مہنگائی میں کون سا شخص ہے جو اپنا گھر بنائے گا؟ اس مہنگائی میں بالکل بھی نہیں. شاید ایک کمرہ بنتا ہو، ایک کمرہ 18-20 لاکھ روپے میں. اور جو اب 4-5 بچوں والے لوگ ہیں، انہوں نے بچوں کو پڑھانا ہے، ان کو کل کو بچوں نے بڑے ہونا ہے، ان کی شادیاں کرنی ہیں، یہ سارے بہت بڑے ایشوز ہیں. تو خدا رہا جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو ہمارے ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، اداروں کے سربراہان ہیں، سیاسی احباب ہیں، وہ جو ہمارے ہاں کہیں کمیاں خامیاں ہیں اس کے اوپر سر جوڑ کے بیٹھیں، نیشنل انٹرسٹ کو ڈیولپ کریں. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے لوگوں کے پاس تعلیم کا، ان کی صحت کا، ان کے پاس چھت کا اور ان کے روزگار کا. تو اس میں پاکستان کے، جس طرح میں ہمیشہ یہ بات کہہ رہا ہوتا ہوں کہ ہر کسی کو اپنا جو کردار ہے عملی طور پہ صرف قومی مفاد کے لیے پیش کرنا ہوگا اور اچھی بات کو بڑھائیں، صدقہ جاریہ. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آنے والے وقت میں جو ہمارا ویژن 2047 ہے وہ یہی ایک فکر کا ایک پیغام ہم دیتے ہیں کہ پاکستان انشاءاللہ 2047 میں 100 سال کا ہوگا. تو اس وقت ہم اخلاقی، معاشی اور معاشرتی اعتبار سے دنیا کے مد مقابل صف اول پر ہم پہنچیں گے انشاءاللہ. دیکھیں جس طرح ہمارے جو قومی ادارے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ہاں بہت ساری کمی خامی ہے، لیکن اس کے ساتھ مد مقابل ہم 2-3 چیزوں کو آج کل ریسکیو ٹیم کو کرتے ہیں، موٹر وے کو کرتے ہیں کہ جی ان کی پرفارمنس بہت اچھی ہے. اسی طرح اوورال جو ہمارا فوج کا ادارہ ہے اس کو جب ہم کمپیئر کرتے ہیں باقی دنیا کے ممالک کی افواج کے ساتھ، تو جہاں فوج کے پاس وسائل بھی کم ہیں دیگر ممالک کی افواج کے حوالے سے، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ ہماری فوج جو ہے دنیا کے مد مقابل بہترین افواج میں شامل ہوتی ہے. اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ ہماری جو جوڈیشلی ہے، ہمارے ہاں جو عدلیہ کا ایک نظام ہے، سسٹم ہے، ہمارے ہاں جو تعلیم کا ہے، جو صحت کا ہے، اور جو سول سیکٹر میں ہے، اور جو ہم خریداری کرتے ہیں، اور ہماری جو ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں، کھیتوں سے کسان سے لے کے گاہک تک کس طرح کاشتکاری کی جانی ہے اور کس طرح اس کاشت کی جانے والی چیزوں کو ہم کیا جو سسٹم چل رہا ہے منڈی والا، یا اس میں اصلاحات کر کے گاہک تک جو ہے نا اس کو ایکسیس کریں، رسائی کریں. تو اس کو کرنے سے ہی ہمیں سالانہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا، جو وہ میں اکثر کہتا ہوں 15-18-20 بلین کا خسارہ ہو رہا ہے، وہ ہمیں پھر سالانہ یہ فائد حاصل ہوں گے. اور پاکستان اگلے چند سالوں میں، 4-5 سالوں میں، جو ہم قرض دار ہیں، مقروض ہیں، ہم قرض بھی اتار سکتے ہیں اور ہم خود مختار خوشحال پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا کر سکتے ہیں. وہ پاکستان جو ایک خواب تھا حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ ویژن خواب جو دیکھا تھا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے، جس کی بنیاد رکھی تھی کہ پاکستان ایک صحیح معنوں میں اسلامی، فلاحی اور خود مختار ریاست بنے گا. تو آئیے ہم اس کا عزم کریں. ہم بہت ساری ایسی غیر ضروری ویڈیوز کو وائرل کرتے ہیں. میں کوئی اچھا بولنے والا شخص تو ہوں نہیں، میں ایک عام شہری ہوں، لیکن تھوڑا سا محبت اور درد لے کے ہم یہ پیغام اس سوشل میڈیا کے ذریعے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو پھیلائیں. تو آپ سب محب وطن پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ اچھے پیغام کو بھی آگے بڑھائیں. آپ کے لیے دعا گو. بہت شکریہ. اللہ حافظ.